بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ نماز کے اندر سجدہ سہو کے واجب ہونے کی صورتوں کا بیان چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی ایک یا کئی واجبات کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی تھی کہ ایک واجب کو 2 مرتبہ یا کئی مرتبہ ادا کر لینا۔ تیسری صورت یہ بیان کی تھی کہ واجب کا جو متعینہ مقام ہے اس سے اس واجب کو مقدم کر لینا یا مؤخر کر دینا۔ چوتھی صورت یہ بیان کی تھی کہ کسی واجب کو یکسر بدل دینا۔ پانچویں صورت سمجھ لیجئے، نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے کسی فرض کو جو اس کا متعین مقام ہے اس سے مقدم کر لینا یا مؤخر کر دینا، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے کسی فرض کو 2 دفعہ ادا کر لینا غلطی سے۔ ایک فرض کو 1 دفعہ ادا کرنا تھا، ہم نے غلطی سے 2 دفعہ ادا کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی ہم پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ 6 صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب بھولے سے اور غلطی سے ہو جائے۔ اور اگر سجدہ سہو ہم نے کر لیا تو ہماری نماز درست ہے، نہیں کیا تو ہماری نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر کسی نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا جان بوجھ کر تو اس پر سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو اپنی نماز لوٹانی پڑے گی۔ دوسرا ایک اور مسئلے کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز میں قرات کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ بلند آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شروع میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری نمازوں میں بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ساری نمازوں میں بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی جس میں کفار مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تو ظہر اور عصر کا وقت ایسا تھا کہ اس میں جب بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی تو ان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملتا تھا۔ ان کو پتہ چلتا تھا کہ تمام صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے صف بنائے کھڑے ہیں، جو تکلیف پہنچانا چاہو پہنچا لو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ ساری کی ساری نمازوں کو بلند آواز سے نہ پڑھیے اور نہ ہی ساری نمازوں کو آہستہ آواز سے پڑھیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز کو پست آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت ایسا تھا جس میں مشرکین مکہ کے کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، چنانچہ مغرب کی نماز کو بآواز بلند پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا وقت ایسا تھا کہ جس میں مشرکین مکہ سویا کرتے تھے، چنانچہ ان 2 نمازوں کو بھی بآواز بلند پڑھانے کا حکم فرمایا۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چلی آ رہی ہے۔ پھر جب یہ جو جمعہ کی نماز ہے اس کو ہم بآواز بلند پڑھاتے ہیں، عیدین کی نماز ہے اس کو ہم جہراً پڑھاتے ہیں، بلند آواز سے پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ نمازیں شروع ہوئی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا، تو یہ 2 نمازیں جو عیدین کی ہیں اور جمعہ کی ہے یہ شروع ہوئی ہیں ہجرت کے بعد۔ تو یہ جب سے شروع ہوئی ہیں تب سے بآواز بلند پڑھائی جا رہی ہے۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرما لی، اس کے بعد یہ جو ظہر اور عصر کی نماز میں مشرکین مکہ سے خوف تھا یہ سبب تو ختم ہو گیا، لیکن اس سبب کے ختم ہونے کے باوجود بھی
اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو برقرار رکھا ہے۔ شریعت کے اندر ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کا سبب ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے حکم کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور اس میں ایک ہمیں اشارہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ چونکہ وہ سبب اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن چونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اس لیے تمہیں اسی طرح کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ دینا مقصود ہے کہ دین سارا کا سارا ہماری خواہشات اور ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ دین سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تابع، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔